جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہدایت ٹی وی کے دہلی اسٹوڈیو سے میں آپ کا میزبان سلیم امروی آپ سے مخاطب ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خصوصی پروگرام ذکر و فکر، جو گزشتہ تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا جب سے یہ سلسلہ اس پروگرام کا جاری ہے اور آپ پسند کر رہے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہماری جیسا کہ کوشش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی عالم دین کا پیغام آپ تک پہنچائیں، کسی نہ کسی مجلس یا جلسہ یا محفل میں آپ کو لے کے چلیں اور آپ تک کسی نہ کسی عالم دین کا میسیج، پیغام آپ تک پہنچے کسی نہ کسی خاص موضوع پر۔ تو ناظرین، یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ اسی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں کسی نہ کسی عالم دین کو سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور کسی خاص ٹاپک پر، کسی خاص موضوع پر گفتگو کریں۔ تو ناظرین، آج ہمارے بیچ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام المسلمین مولانا سید محمد عباس زیدی صاحب۔ تو قبلہ آپ کا ہدایت ٹی وی کے دہلی اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں ہم پروگرام ذکر و فکر میں۔ قبلہ کا تعلق سرزمین سرسی سے ہے، جو بڑی مردم خیز سرزمین ہے، اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ہمارے جو ماہ رمضان کے موقع پر، رمضان کے مہینے میں جو ہمارا ایک پروگرام بعنوان رمضان آتا رہا، اس میں بھی ہم نے قبلہ سے درخواست کی اور وہ تقریباً 2 یا 3 بار ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور خاص طور سے قبلہ نے عدل کے حوالے سے گفتگو کی اور رمضان کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی۔ آج ہماری درخواست پر قبلہ پھر تشریف لے آئے ہیں اور ناظرین، ہم چاہیں گے کہ آج کے اس پروگرام میں موضوع کچھ یوں رہے کہ حقوق بشر، یعنی انسان، ہیومن رائٹ پر، تو انسان کو کیا حقوق ہیں، اور خاص طور سے اسلامی دائرے میں، ظاہر سی بات ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے اس پر قبلہ کچھ روشنی فرمائیں کہ حقوق کس طرح سے ثابت ہوتے ہیں انسان پر۔ یہ قبلہ ہمارے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس و فسادا فی الارض کانما قتل الناس جمیعا۔ میں شکر گزار ہوں جناب سلیم امروی صاحب اور ہدایت ٹی وی کا کہ اس نے ایک بار پھر سے مدعو کیا، موقع دیا کہ ایک موضوع پر کچھ بیان کیا جائے۔ موضوع ہمارا ہے حقوق بشر، ہیومن رائٹ۔ اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر اس کا شور مچا ہوا ہے، جہاں بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کبھی کہا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹ کے خلاف ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے، انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے انٹرنیشنل پیمانے پر، بین المللی پیمانے پر، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حقوق بشر یہ ہیں اور آپ کو اس کے تحت چلنا ہے، اس کے مقابل میں اگر آپ جا رہے ہیں تو حقوق بشر کے اگینسٹ ہے، خلاف ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حقوق بشر کیسے ثابت ہوگا؟ اصل مسئلہ یہ ہے، جو بھی آپ سے کہہ رہا ہے دنیا کے اندر، دیکھیں یہ کوئی آسان موضوع نہیں ہے، چھوٹا موضوع نہیں ہے، بالکل اس کو بڑی، اور بہرحال دعوت ہے صاحبان خرد کو، صاحبان فکر کو غور و فکر کریں کہ ہم دنیا میں کس ہوا کے تحت بہہ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ بے شک۔ تو قرآن نے جو حقوق بشر کو بیان کیا متعدد جگہوں پر، اہل بیت کے اقوال میں متعدد جگہوں پر حقوق بشر آیا ہے۔ تو میں ایک بات پہلے کہنا چاہتا ہوں، بیچ میں بھی ذکر کیا جائے گا متعدد مقامات جگہ جگہ، کہ حقوق بشر کا اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ذات
ایسی ہو کہ پیکر حقوق بشر ہو یا مجسمہ حقوق بشر ہو تو آپ امام علی علیہ السلام کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں. کیا کہیں گے، بے شک. سونے سے لے کے اور جتنے بھی کام انسان اپنے زندگی میں انجام دیتا ہے، تمام پہلو سے اگر آپ دیکھیں گے، یہ دیکھنا چاہیں کہ انسان کا حق ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا انسان کو چھوڑی دوسرے چیزوں کا، دوسرے اشیاء کا حق، دوسری مخلوقات کا حق ادا ہوا ہے نہیں ہوا ہے. تو امام علی کی ذات کو دیکھیں، آپ اس میں روشن مثال آپ کو اس میں مل جائے گی. قرآن نے کہا من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے بھی کسی نفس کو قتل کر دیا بغیر نفس یعنی بنا کسی بدلے کے، اور فساداً فی الارض، یہ جو یا فساد کرنے کے لیے زمین کے اوپر، فکأنما قتل الناس جميعا، تو اس نے گویا تمام انسانوں کا قتل کر دیا. پہلے قرآن کیا کہہ رہا ہے من قتل نفسا، یہاں پہ من قتل انسانا نہیں کہا اس نے، ورنہ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہتے کہ تو انسان ہی نہیں تھا، حیوان تھا یا بنا تھا، 10 چیزیں اس کے اوپر الزام لگا کر نفسا. اس میں قید نہیں ہے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، گناہ گار ہے، خاطی ہے. معاشرے میں جب تک اس کے اوپر ثابت نہیں ہو رہا ہے جرم قتل کا، اگر آپ اس جرم کے بغیر اسے قتل کیے دے رہے ہیں یا فساد کرنے کے لیے، جیسے آپ دنیا میں آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں لوگ کہ انسان کس کے نام پر، دین کے نام پر کر رہا ہے، جس کو قرآن نے بیان کر دیا 14 سال پہلے کہ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مسلمون. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. آگاہ ہو جاؤ مسلمانوں کہ یہ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے. یعنی اصل میں فسادی ہیں، نام کس کا دے رہے ہیں؟ اصلاح کا نام دے رہے ہیں. تو جو بھی فساد کرنے کے لیے قتل کرے کسی کو، اس نے اگر ایک انسان کو قتل کر دیا تو گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا. یعنی اسلام بنا کسی تفریق مذہب و ملت اس چیز کا قائل ہے کہ ایک انسان کا خون بھی، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، بنا حق کے نہیں بہنا چاہیے. بے شک بے شک، بہت صحیح بات. اب اس کے بعد مسئلہ یہ آتا ہے حقوق بشر کا کہ یہ ثابت کیسے ہوگا. دنیا میں متعدد جو تنظیمیں ہیں یا مکاتب فکر ہیں جنہوں نے حقوق بشر کو کہا ہے، اور پہلے بھی بیان کیا گیا کہ جو بھی فکر سوسائٹی میں آتی ہے، خاص کر جو ویسٹ میں، غرب میں جو فکر چل رہی ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفی ہوتی ہے، فلسفہ ہوتا ہے. کچھ ان ممالک کی طرح نہیں ہے کہ جن کا کوئی فلسفہ نہیں ہے پیچھے، جیسے جس طرح سے ملک چل رہا ہے چلنے دیا جائے، لیکن ان کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، اس کے تحت وہ اپنے ملک کو چلاتے ہیں. تو ان میں ایک ہے فکر ہے پازیٹیو، لاجیکل پازیٹیوزم بھی کہا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے پازیٹیوزم میں منطقی، یعنی منطقی اعتبار سے وہ ثابت کرتے ہیں کسی چیز کو. ان کی اپنی منطق کیا ہے، وہ الگ سسٹم ہے. ایک فلسفہ ہے ہیوم کا، جو اب سے 200 سال پہلے وجود میں آیا. اس کے بعد یہ سب وہ نام ہے جو بزرگ فلاسفہ ہیں غرب کے، ویسٹ کے. اس کے بعد کینٹ، جنہیں کانٹ بھی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے ایک فلسفہ دیا. تو جو فلسفہ دیا ہے پازیٹیوزم نے، جو یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کا سسٹم جو ہے اس اعتبار سے چلنا چاہیے. ان کے یہاں سسٹم ہے، ان کے یہاں یہ ہے کہ حقوق بشر اعتباری ہے. ہم اندازاً حقوق بشر بتاتے ہیں، اعتبار کر لیتے ہیں، مان لیتے کہ ایسا ہونا چاہیے. تو اگر وہ سسٹم مانا جائے کہ حقوق بشر اعتباری ہے، یعنی کمپرومائز ہم کسی سے کر لیں، تو ہر خطے میں حقوق بشر الگ الگ ہونا چاہیے. ان کے اعتبار سے وہ حقوق بشر کو تمام دنیا میں ثابت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ان کے یہاں کمپرومائز حقوق بشر کا نام ہے. کمپرومائز ہر علاقے میں، ہر منطقے میں الگ الگ ہوتی ہے. ایک آدمی، ایک بستی کے لوگ 50,000 لوگ ہیں، بستی میں ہو گئے. ہمارے یہاں کمپرومائز یہ ہے کہ ہم ایک پنچایت لگائیں گے، اور وہاں پر جو آدمی یہ گناہ کر دے، مطلب اس کا پوری ٹانگ کاٹ دی جائے، مثال کے طور پر. اب وہ کہیں گے آپ حقوق بشر کے خلاف جا رہے ہیں کہ نہیں. آپ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کا فلسفہ یہ ہے کہ کمپرومائز کا نام حقوق بشر ہے، اور ہم نے یہ کمپرومائز کیا کہ ہمارے علاقے میں ایسا ہونا چاہیے. تو آپ کھڑے ہو کر کل کو یہ نہ بولیں کہ آپ حقوق بشر کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ آپ ثابت نہیں کر سکتے.
دوسرا مسئلہ ہے ہیوم کے، جو ہیوم ہیں، کینٹ ہیں، ان کے یہاں حقوق بشر کیا ہے؟ تجربی ہے، تجربہ کر کے ثابت کرتے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ایک بات تو سوال یہ پیدا ہوا، انہوں نے تمام دنیا میں تجربہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اپنے خطے میں تجربہ کیا ہے، دوسرے ممالک میں تجربہ کیا ہے. ہر انسان، ہر منطقے کے انسان کی فکر الگ ہے، فکر کے ساتھ ساتھ انسان کی معلومات الگ الگ ہیں. بہت سا انسان ایسا ہے کہ جو بڑے شہر ہیں ان سے 200 سال پرانی زندگی گزار رہا ہے پرانے فکر کے اعتبار سے، تو دونوں کا تجربہ الگ الگ ہوگا، تو دونوں میں حقوق بشر الگ الگ ہوں گے. وہ انسان جو 200 سال پرانا زندگی گزار رہا ہے فکری اعتبار سے، اگر وہ ایک کوئی ایسا قانون بنا دے تو آپ کو کس اعتبار سے حق ہے آپ یہ کہیں گے یہ حقوق بشر کے خلاف جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں حقوق بشر یعنی تجربے ثابت ہوگا. آپ کے یہاں عقل کا معیار نہیں ہے. پازیٹیوزم کے ہاں کمپرومائز کا نام حقوق بشر ہے، ان کے یہاں تجربے کا نام حقوق بشر ہے. اسی طرح کمیونزم جو رشیا میں تھا اور جس کا نظریہ فیل ہو گیا کچھ سال چلنے کے بعد، ان کے یہاں بھی یہی تھا، حقوق بشر یعنی تجربے سے ثابت ہوگا. ہم لوگوں کو دیکھیں گے. اب آپ ہر آدمی کو تجربہ نہیں کر سکتے. یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو مثال کے طور پر آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو آپ تجربہ کریں لے جا کے لیبوریٹری میں کہ اس طرح سے یہ ملتی ہے تو پانی بنتا ہے، کتنا پرسنٹیج ان کی ہے. آپ ایک منطقے میں، دوسرے میں، تیسرے میں تجربہ کیا، آپ نے کہا کہ پانی جو بنتا ہے واٹر اس میں یہ اس مقدار میں آکسیجن ہے، اس مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. ایسے تو آپ حقوق کو تجربہ نہیں کر سکتے. پھر آپ کہیں اگر سامنے والے نے کوئی کام انجام دیا، کہیں آپ کا کام یہ حقوق بشر کے خلاف ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ آپ اگر کمپرومائز کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، آپ عقلی بحث نہ کریں کیونکہ آپ کے یہاں عقل کا معیار نہیں ہے. آپ کے معیار کس چیز کا ہے؟ کمپرومائز کا. آپ پازیٹیوزم ہے، لاجیکل پازیٹیوزم ہے، تو آپ کمپرومائز، ہم نے کمپرومائز کی ہے. اگر آپ تجربے والے ہیں، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوگا لیبوریٹری میں لے کر جائیں یا کسی طرح تجربہ کریں، تو آپ جو ہیں ہم نے تجربہ یہ کیا، ہم دی الگ الگ جگہ الگ الگ سسٹم ہے، تجربے کا الگ الگ حقوق بنیں گے بشر کے. ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ حقوق بشر جس چیز کے اوپر ٹکا ہوا ہے وہ معیارات ہے کہ انسان کائنات کو کس اعتبار سے دیکھتا ہے. جی بہت اچھا پوائنٹ. اگر انسان کائنات کو دیکھ رہا ہے کہ اس کا کوئی خلق کرنے والا نہیں ہے اور خود بخود ایک دن ختم ہو جائے گی، جیسے پیغمبر کے دور میں بھی تھا، قرآن نے کہا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، زمانے نے ہمیں ختم کر دیا، زمانہ ہمیں وجود میں لے کے آیا. یہ ہر زمانے میں کچھ لوگ اس فکر کے رہا کرتے ہیں. تو اگر اس فکر کے اعتبار سے ہے تو جو کائنات کو اس اعتبار سے دیکھ رہا ہے کہ خود شروع ہوئی ہے اور خود ختم ہو جائے گی، اگرچہ یہ ثابت کوئی نہیں کر پائے گا، کر بھی نہیں پائے گا، تو وہ جو بنائے گا بشر کی تعریف بنائے گا وہ الگ بنائے گا، اور پھر بشر پہ جو حقوق وہ ثابت کرے گا بشر کے لیے وہ الگ ہوں گے. اگر کوئی انسان کائنات میں اس چیز کو قبول کرتا ہے کہ اس کا خلق کرنے والا ہے اور اس نے اسے ایک سسٹم کے تحت خلق کیا ہے اور ہمیں کچھ دنوں زندگی گزارنی، اس کے بعد ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا. جیسا کہ جو ادیان اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، جناب ابراہیم کے بعد سے یا پہلے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، یہاں تک کہ ہندوؤں میں بھی اس چیز کا نظریہ ہے کہ ہم بیکار خلق نہیں ہوئے ہیں، ہمارا ایک مقصد ہے، پرپز ہے لائف کا. تو جس طرح سے ہم کائنات کو دیکھیں گے اور کائنات کے ساتھ ساتھ انسان کو دیکھیں گے، اس طرح سے ہم حقوق اس کے لیے ثابت کریں گے. جب تک ہدف ثابت نہیں ہوگا انسان کا کیا ہے اس کائنات میں آنے کا، تب تک اس کے حق کیا ہونے چاہیے ثابت نہیں ہوں گے. ثابت نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر یہاں اسٹوڈیو میں آئے ہیں، ہم آپ کے روبرو بیٹھے ہیں، تو ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا ایم کیا ہے یہاں پر آنے کا، تو ہم کچھ کام یہاں پر نہیں کر سکتے. کس کا کیا حق بنتا ہے وہ ہم ثابت نہیں کر سکتے. بہت اچھی بات. جو ایم، ہاں جی، جب تک ایم ثابت نہیں ہو کہ انسان کا دنیا میں آنے کا ایم کیا ہے، پرپز کیا ہے، اس کے اعتبار سے حق ثابت ہوں گے. اسی اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے کہ انسان کے حقوق کیا ہیں. تو پازیٹیوزم
ان کے یہاں حقوق ثابت نہیں ہو سکتے عقل کے اعتبار سے، ان کے قراردادی ہے، تو وہ دوسری جگہ اگر کہیں کچھ کام ہو رہا ہے تو وہ شور نہ مچائیں کہ یہ حقوق بشر کے خلاف ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ، چند پڑھے لکھے لوگ، متفکر لوگ پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، چلاتے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا زندگی گزارنا کہ 4 دن کی زندگی ہے اور گزر جائے گی، یہ عموماً ہم معاشرے میں سنتے ہی ہوتا ہے. چند متفکر لوگ دنیا کو چلاتے ہیں اور ان کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں، وہی جانا چاہتے ہیں، اسی حساب سے ان کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں، اور انہیں کو انسان پڑھا لکھا سمجھتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی عقلوں کو بھی ان کے حوالے کر دیا. جیسا یہ کہہ رہے ہیں ویسا ہم مان لیں گے. تو پازیٹیوزم اگر کہیں تو ان سے کہیں بھائی آپ کے یہاں یہ مسئلہ ہے، کمپرومائز کا نام حقوق بشر ہے، آپ کہاں سے یہ ہمارے اوپر آبجیکشن کر رہے ہیں. اگر یہ کینٹ یا ہیوم والے فلسفی والے یا جو رشیا میں سسٹم ہے وہ کہیں کہ آپ کے اوپر آپ کا تجربہ ہے، ہم نے تجربہ کیا کہ یہاں پہ ہماری بستی میں اگر لوگوں کو اس طریقے سے چلایا جائے گا تو زیادہ کامیاب رہیں گے، ہم نے تجربہ یہ کیا، تو وہ ثابت نہیں کر پائیں گے. ایم جو ہے ان کے یہاں کائنات کا وہ پہلے مشخص ہو. الگ الگ نظریات دیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلامی حقوق بشر لفظ آتا ہے، وہ کہتے ہیں اسلامی کیسے ہو گیا، کہ اسلامی اس لیے ہو گیا کہ جو آپ کا نظریہ ہے وہ الگ ہے، وہ ہمارا نظریہ الگ ہے. ہم جو سسٹم ہے کائنات کا وہ الگ پیش کر رہے ہیں، وہ کہاں سے پیش کر رہے ہیں وہ ایک مسئلہ ہے. آپ جو سسٹم ہے کائنات کا وہ الگ پیش کر رہے ہیں، سسٹم یہ ہے، اس کے حساب سے یہ حقوق ہونے چاہیے. جبکہ آپ اگر واقعاً آ جائیں عقلی اعتبار سے، معیار انسان کا عقل ہے. جتنے بھی کائنات میں دنیا میں انسانوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جس کا عقل کا استعمال زیادہ ہے اس کو زیادہ حقوق دیے جاتے ہیں، اس کو زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ انسان کا معیار یہ ہے کہ جس کی عقل زیادہ کام میں لائی جائے اسے زیادہ نوازا جاتا ہے، حقوق دیا جائے، نوازا جائے، زیادہ پیسہ دیا جائے، کیونکہ عقل کا معیار ہے. عقلی معیار جو ہے، آپ نام فلسفہ دے رہے ہیں لیکن آپ کے عقل کا معیار نہیں، تو آپ ثابت نہیں کر سکتے. آپ پھر آبجیکشن نہ کریں دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں آبجیکشن کریں کہ حقوق فلاں حقوق پامال ہو رہے ہیں، فلاں حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور جو لوگ بیچارے غریب ہیں، کمزور ہیں، وہ ڈر کے مارے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، وہ ظلم کا شکار، وہ جو ہے ظلم کا شکار ہو جائیں گے، ان کے تحت تاثیر قرار پا جائیں. تو سسٹم جو بیان کیا ہے اسلام نے کہ کائنات کا سسٹم کیا ہے، تو اسلام نے 3 حق بتائے ہیں انسان کے اوپر. اس سے چوتھا حق انسان کا نہیں بنتا. پہلا حق تو انسان کا اس سے ہے جس نے اسے انسان کو خلق کیا ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے. پہلا حق انسان کا اس کا ہے. دوسرا حق انسان کا ان اشیاء کا ہے جو وہ اپنے آس پاس دیکھتا ہے، جس ماحول میں رہتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوانات ہو. یہ تمام حقوق کی قسمیں ہمارے پاس، کہ ہم ایک تو وہی کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کے ذریعے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس کے ہمارے وہ اچھی بات بھی. اور ایک وہ معاشرے والا، ایک سوسائٹی میں جو ہے سب سے مقدم انسان ہے، جسے کہا جاتا ہے حق الناس بھی کہا جاتا ہے یا حقوق بشر آپ کہیں. حق الناس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مسلمان، یہودی، عیسائی، ہندو، کسی مذہب سے، کسی فرقے سے ہو، سب اس میں آ جاتے ہیں کہ ہر کسی کا ایک حق ہے انسان کے اوپر. تیسرا ہے انسان کا اپنی ذات سے حق. انسان کا اپنی ذات کے اوپر کتنا حق بنتا ہے. بہت اچھا پوائنٹ. تو یہ 3 حقوق ہیں. انسان کا اللہ سے رابطہ کیا ہونا چاہیے، کیا حقوق ہیں. انسان کا سوسائٹی سے، معاشرے سے کیا رابطہ ہونا چاہیے، کیا حقوق ہیں. انسان کا اپنی ذات سے کیا رابطہ ہونا چاہیے، کیا حقوق ہیں. اب گڑبڑی وہاں آتی ہے انسان کے اندر جہاں یا تو انسان کا اور اللہ کا رابطہ بیلنس نہ ہو، حقوق بیلنس نہ ہو، یا انسان کا سوسائٹی سے حقوق بیلنس نہ ہو، رابطہ بیلنس نہ ہو، یا انسان کا اپنی ذات سے رابطہ یا حقوق بیلنس نہ ہو. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نمازی پرہیزگار ہے، وقت پر سارے کام انجام دے رہا ہے، اور سوسائٹی میں بھی وہ جتنی چیز ضروریات ہیں لے کر مدد کرنے سے، جو پڑوسی کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، گھر والوں کے حقوق ہیں، سب ادا کر رہا ہے، لیکن وہ زہر کھا لے، تو اب اس کا اللہ سے رابطہ تو بیلنس تھا، اپنی معاشرے سے رابطہ بیلنس تھا، لیکن اپنی ذات سے رابطہ بیلنس
نہیں ہے، یا اٹھا کر کوئی چیز آنکھ میں مار لے تو آپ اسے حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھی تکلیف پہنچائے. تو یہ رابطہ جب اپنی ذات سے اس کا ٹوٹے گا جی تب خلل پیدا ہوگا انسان کی ذات کے اندر. تو یہ تینوں رابطے برابر ہونے چاہیے. اب ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ کائنات شروع ہوئی تھی خود اور خود ختم ہو جائے گی، اس میں دو باتیں میں پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو ان لوگوں کی ہے کہ جن کو پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ کہیں کہ اللہ نے روزہ رکھنے کو کہا ہے کہ ہاں رکھیں گے، بھائی اچھی بات ہے رکھنا چاہیے، یعنی انکار نہیں کرتے ہیں، روزے کو قبول کرتے ہیں کہ رکھنا چاہیے اچھی بات ہے، لیکن کہیں گے روزہ رکھنا اچھی بات ہے، فلاں جو ہے ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ اس سے یہ فوائد ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو ہاں ضرور ہم رکھیں گے. تو ایسے لوگ بھی سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ اللہ اور معصومین کی بات کے اوپر ایک اس انسان کو جس نے تجربہ کیا ہے، ایک عام انسان ہے، خطا کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے، اس کی بات ترجیح دے رہا ہے، اس کو ترجیح دیتے ہیں. کچھ لوگوں میں سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں، جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک پوسٹ فیس بک پر کی کہ روزے کے فوائد یہ ہیں، تو ایک صاحب نے کہا کہ چاہے ایک بھی فائدہ نہ ہو لیکن کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے حکم ہے تو میں اطاعت کروں گا. ہاں اطاعت کا اگرچہ ایک بات بیچ میں آ گئی تو میں کہہ دوں کہ اسلام میں جو اطاعت ہے وہ تعقلی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان آنکھ بند کر کے اطاعت کر رہا ہے. جس طرح سے انسان ایک ڈاکٹر کے کہنے پر آنکھ بند کے دوائی کھا لیتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ حکیم ہے یا عالم ہے اور یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اسی طرح سے مسلمانوں کی اطاعت بھی کیونکہ اللہ حکیم ہے، عالم ہے اور تمام چیز کا علم رکھتا ہے، ہمارے فائدے کے لیے تمام قانون بنائے ہیں، تو تمام حقوق ہمارے فائدے کے لیے ہیں، تو ہم اس پر چلتے ہیں. اطاعت جو ہے تعقلی ہے، آنکھ بند کر کے اطاعت نہیں ہے، یا عبادت آنکھ بند کر کے نہیں ہے. تو ایک خدا کو جس طرح مانے گا کائنات کو، اسی طرح سے بشر کے حقوق بنے گے. کائنات کو کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا، جو مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ نہیں کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. ایسا نہیں، کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. جس طرح سے قرآن نے ایک نظریہ دیا تھا 14 سال پہلے اس مسئلے میں، کائنات کے مسئلے میں، تو قرآن نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، لا برہان لہ علی ذالک، ان کے پاس اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. اس کی بارز مثال ملی ہمیں 200 سال پہلے، جو غرب کے نمایاں فلاسفرز میں تھے، ہیوم. انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے اسلام کو تو پڑھا نہیں تھا، اسلامی فلسفی کو تو پڑھا نہیں تھا کہ اس میں اللہ کو ثابت کرتے ہیں. اگرچہ خدا کا مسئلہ یہ ہے، امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا کہ خدا تجھ سے ظاہر کون سی چیز ہے جو یہ کہا جائے تو غائب ہے ہر شے میں. لیکن عقلی اعتبار سے اس کو، وہ لوگ جو عقل کے اعتبار سے آتے ہیں، جو دوسرے مکتب فکر کے ہیں، عقلی اعتبار سے اس کو چاہتے ہیں کہ ہم سمجھیں، ذات کو سمجھیں. تو مسئلہ یہ ہوا، ہیوم نے یہ کہا، اسلام کو پڑھا نہیں تھا اور مسائل پڑھے تھے، وہ اپنے اعتبار سے جو فلسفہ تھا، جو دین تھا ان کے ہاں، انہوں نے اس کو دیکھ کر یہ کہا کہ اگر میں مر جاؤں اور مرنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلے، یہ میرے لیے بات روشن ہو جائے کہ خدا ہے، یعنی وہ اپنے آئیڈیالوجی سے چل رہے تھے، تو میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس ایسے دلائل نہیں تھے جس سے ثابت ہو سکے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے پاس ثابت ہونے کے لیے دلائل نہیں تھے. یہ نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ خدا ہے ہی نہیں، یعنی اس کے انکار کے لیے دلائل میں پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ خدا کے ثابت ہونے کے لیے میرے پاس دلائل نہیں تھے، اس لیے میرے نزدیک ثابت نہیں ہو سکا. اب ایک شخص ہے ڈارون، جن کا نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، وہ پھر جو ہے انسان بنا، آہستہ آہستہ ایوولوشن جسے کہا جاتا ہے. اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس کو نفی کر دی اور ایک محض نظریہ رہ گیا. کوئی بھی کچھ بھی نظریہ اپنا بیس بنا کے دے سکتا ہے. جس طریقے سے انسان ایک کوئی چیز راکٹ چھوڑتا ہے تو پیچھے ایک بیس ہوتی ہے، پھر چھوڑتا ہے، بیس بنا کے آدمی کچھ بھی
کوئی بھی نظریہ دے سکتا ہے، اور بات کو اس کو رد کر دی گئی، اور بقول علامہ طباطبائی کی ایک آدمی دکھائیے جو یہ کہے کہ میں بندر کی نسل سے ہوں، تو اس کے یہ انہوں نے نظریہ دیا، لیکن اس کے باوجود دیکھیں جو بات جس نے حق کہی ہے وہ بیان کی جائے گی۔ انہوں نے یہ کہا، جرمنی کے فلاسفرز کو خط لکھا ڈارون نے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس دو مکتب فکر ہیں، ایک یہ کہتا ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، ایک یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو خلق کیا گیا ہے، اور اس کو ختم کرنے والا بھی ہے، ابتدا بھی اس نے کی، انتہا بھی وہی کرے گا، اور اس کا ایک ہدف ہے، ایم ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اس کو خلق کیا ہے، جس نے خلق کیا اس کو خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں۔ تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ڈارون کا کہنا ہے کہ اگر میں یہ مان لوں کہ یہ میٹر ہمیشہ سے ہے، تو نظریہ یہ آبجیکشن ہوتا ہے اس پر کہ میٹر میں چینجنگ آتی ہے۔ چینجنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے تھا، اب اس کی شکل بدل گئی۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جب کسی چیز میں چینجنگ آ رہی ہے آہستہ آہستہ، تو وہ ایک وقت میں آ کے ختم ہو جائے گی۔ تو تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ جس چیز میں چینجنگ آ رہی ہے، جتنا بھی میٹر ہم دیکھ رہے ہیں انسان سے لے کے جتنی بھی چیزیں ہیں، سب میں بدلاؤ آ رہا ہے، اور ایک وقت میں بدلاؤ آنے کا مطلب یہ ایک وقت میں ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک وقت میں شروع بھی ہوئی ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اور دوسرا آبجیکشن یہ کر رہے ہیں یہ جو کہتے ہیں اللہ ہے، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹر ہمیشہ سے ہے، تو یہ کائنات میں انسان ایسی مخلوق ہے جس کے پاس علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، حیات بھی ہے۔ تو اس میٹر جس نے انسان کو حیات، قدرت، علم دیا ہے، اور اتنی کوالٹیز ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں، لیکن جو میٹر ہے اس کے اندر ایک بھی کوالٹی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات میں جتنی بھی کوالٹیاں دی ہیں، کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر تمام کوالٹیاں لامحدود پائی جاتی ہیں، جبھی وہ دے بھی سکتا ہے، اور اگر اس کے اندر کم ہو رہی ہیں تو میٹر ہے، اس کا مطلب اس کے اندر کوالٹیاں کم بھی نہیں ہو رہی ہیں، اور لامحدود کوالٹیز اور کبھی کم بھی نہیں ہوں گے۔ بے شک بہت اچھی بات ہوا۔ تو یہ ایک نظریہ دیا ڈارون نے، یہ ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے خود سے ہے اور خود ختم ہو جائے گی۔ تو اب جب یہ سسٹم بنے گا کائنات کے اندر کہ اس کا ایک خلق کرنے والا ہے اور اس کو اختتام تک پہنچائے گا، اس نے ہدف کے تحت بنایا ہے۔ ایک یہ مسئلہ تھا، امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے بلکہ بنانے والا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو امام نے کہا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ میں جب کوئی کسی شے کے اوپر یا کسی شے سے کوئی چیز جوڑتا ہوں تو وہ اس میں اضافہ ہو جاتی ہے، اور جب ہٹاتا ہوں تو اس میں سے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب یہ شخص جو آیا اس چکر میں آیا ہے کہ امام کو یہ ثابت کریں کہ آپ جو مان رہے ہیں آپ کا نظریہ غلط ہے، لیکن جب اس نے یہ سنا امام کے کہتے ہوئے کہ اس لیے کائنات جو ہے میں کہتا ہوں خلق ہوئی ہے کیونکہ جوڑتا ہوں تو جڑ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اور گھٹاتا ہوں تو کم ہو جاتی ہے، یعنی جس چیز میں اضافہ یا کمی ہو رہی ہے وہ چیز خود مختار نہیں ہے بلکہ ایک تو محتاج ہے، اور جب اس میں اضافہ ہونے کے بعد بڑھ رہی ہے تو گھٹنے کے بعد کم بھی ہو جائے گی، ایک دن جا کر ختم ہو جائے گی، اور جب ختم ہو رہی ہے تو اس کے لیے ابتدا کرنے والا بھی چاہیے۔ وہی نظریہ جو اس نے دیا اس کو امام نے اپنے انداز میں بیان کیا 1400 سال پہلے۔ تو کائنات کا تصور جب یہ ہوگا کہ اس کا ایک خلق کرنے والا ہے اور خالق ہے، تو انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ اس سے ہمارے رابطہ کیا ہے، کیا حق ہمارا اس کا ہمارے اوپر بنتا ہے۔ بہت اچھی اولا بات آپ نے کہی کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر یہ سمجھ لے کہ مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، کوئی بھیجنے والا ہے اور اس نے مجھے کیا حق دیا ہے اس میں زندگی بسر کرنے کا، اور میرے اوپر کیا حق ہیں، تو قبلہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب دنیا میں آیا ایک وقت کس شکل میں آتا ہے، اس کے بعد وہ کون سی اس کے اوپر کون سی عمر ہوگی کہ جب اس کے اوپر حق وہ محسوس کرے کہ مجھے اوپر سماجی حقوق ہیں، میرے اوپر کچھ والدین کے حقوق ہیں، کچھ مجھے کس طرح سے، تو وہ ایک کس عمر میں جا کے اس کو یہ
اس کے اوپر حق ثابت ہوتے ہیں کہ وہ دیکھیں جو لوگ یہ جو پچھلی بات تھی جی تو اس میں جب کائنات کو اس نے دیکھا کہ بنانے والا ہے تو دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ اب اسے دیکھنا ہے کہ اس نے ہمارے لیے سوسائٹی میں رابطے میں کیا حقوق رکھے ہیں جس کا نام حقوق بشر ہے، حقوق بشر، اور ہمارے ذات کے لیے کیا حق ہیں، تو وہ کیا حق الذات یا اپنا حق اس کے لیے ثابت ہوگا۔ اس بحث میں نہیں جانا تھا جو امام زین العابدین علیہ السلام نے پورا رسالہ حقوق تقریباً 51 حقوق بیان کیے ہیں، اچھا، اور اس کے 7 حصے ہیں، 7 پوائنٹ پہ 51۔ اس بحث میں نہیں جانا، وہ انشاءاللہ کبھی اچھا خدمت میں حاضر ہوئے تو بیان کریں گے۔ اچھا اچھا، لیکن یہ ایک عقلی فلسفی اعتبار سے ثابت کرنا ہے حقوق بشر۔ تو حقوق انسان کے اوپر کب سے عائد ہوتے ہیں؟ کب سے عائد ہوتے ہیں؟ بس یہ ہے۔ دیکھ کچھ لوگ ہیں دنیا میں، تنظیمیں چل رہی ہیں، بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اربوں ڈالر، کس کے لیے؟ حقوق بشر کے لیے۔ لیکن یہ آپ کا دامن پکڑنے کے لیے نہیں آئیں گے کہ آپ یہ حق پائمال کر رہے ہیں۔ جب کچھ سیاسی طاقتوں کو خطرہ لاحق ہوگا تو اپنے کرسی کے دفاع کے لیے آپ کو پکڑ سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کچھ بھی کریں اس سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بس اپنی تنظیم چلانے کے لیے شور مچائیں گے کہ انسان کا حق یہ ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب حق کب سے آتا ہے؟ ہاں، حق کب سے ہے انسان دنیا میں؟ انسان کا حق یہ ہے کہ جب انسان کا نطفہ ٹھہر گیا، جب جس وقت سے اس وقت اس کے اوپر حقوق ہیں۔ اچھا، یہ اس نے رکھے ہیں کہ جس نے خلق کیا۔ اور ایک بات یہ بیچ میں آ گئی، کیونکہ موضوع بہت وسیع ہے اور اسے سمیٹ کر بیان کرنا ہے، کہ انسان نے حق بنائے، حقوق بنائے، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ تو اب یہ کہیں کہ حق آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ رائے لیں گے، ووٹنگ کریں گے کیا حق ہونا چاہیے انسان کا؟ یہ ایک سوال ہے۔ ووٹنگ کے ذریعے آپ حق ثابت کریں گے انسان کا، یعنی انسان سے مراد تمام کائنات میں انسان جتنے اس سے ثابت کریں گے۔ تو ایک آبجیکشن وہ یہ ہے کہ 99% لوگ اس چیز پر متحد ہو جائیں کہ سوسائٹی میں یہ جو 5 بے گناہ لوگ ہیں انہیں مار دیا جائے۔ کیا ایسا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب اگر کسی مسئلے پر اکثریت بھی جمع ہو جائے تو وہ حقوق کو ثابت نہیں کر سکتی۔ حق اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کے ذریعے سے، اکثریت کی رائے کے ذریعے سے حقوق بشر ثابت نہیں ہوگا۔ اکثریت جمع ہو جائے اس چیز پر کہ فلاں آدمی کا گھر جو بے گناہ ہے اور کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے، اس کا گھر اجاڑ دیا جائے۔ ایسا کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب اکثریت جمع ہوگا کسی کو بتائے انسان کے لیے حق ہے تو وہ ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خطا کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ بہت اچھی۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کی عاطفہ، خواہشات سے ثابت ہوگا کیا حق ہے۔ جیسے کسی منطقے میں چند لوگ مل کر شور مچاتے ہیں کہ ہمیں یہ ایسا کام جو نااہلی کا سبب ہے ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم اس کو انجام دیں، اور کہیں کہ ہاں حقوق انہیں حق ہے۔ کس معیار سے حق ہے آپ کے پاس؟ سوال یہی ہے دعوے کے ساتھ کہ آپ کے پاس جو یہ حق ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں حق ہے اس طرح سے زندگی گزارنے کا، آپ پازیٹیوزم ہیں، آپ اس کا آبجیکشن نہیں کر سکتے۔ آپ تجربے والے ہیں، آپ آبجیکشن نہیں کر سکتے۔ عقلی اعتبار سے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو اگر معیار یہ ہے کہ خواہشات حقوق بشر کا معیار ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہر منطقے میں جس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا، جس کے جو مرضی میں آ جائے گی وہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ خواہشات بھی حقوق بشر کا معیار نہیں بن سکتے۔ جیسے بتایا تجربہ حقوق بشر کا معیار نہیں بن سکتا، کمپرومائز حقوق بشر کا معیار نہیں بن سکتا۔ اچھا کہتے ہیں حاکم وقت۔ ہاں، میں ابھی وہیں آنا چاہ رہا تھا، مطلب پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حاکم وقت پر جو عوام کے کیا حق، مطلب کتنا اسے ایک حق دیا گیا ہے کہ وہ عوام کے ساتھ
کس طرح سے اسے برتاؤ کر سکتا ہے. یہ تو مولا کائنات کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے اور ان کے خطبات پڑھ کر, لیکن آپ اس حوالے سے ذرا مطلب بتائیے. تو حاکم وقت اگر چاہے کہ حق پبلک کے لیے, لوگوں کے لیے بیان کر دے, تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر منطقے کا, ہر علاقے کا حاکم جو ہے الگ الگ ہوتا ہے. آج کے اعتبار سے جو سسٹم ہے حکومت کا, پولیٹیکل اعتبار سے, اس کا ہر منطقے کا حاکم الگ, ملک کا حاکم الگ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے حقوق, ہر منطقے کے حقوق الگ الگ ہیں. جس منطقے میں جائیں تو حقوق الگ الگ ہیں. تو آپ جو آبجیکشن کر رہے ہیں, آپ کے سوال کا میں بھی جواب دوں گا کہ حقوق بشر اس پر ظلم کیا جا رہا ہے, آپ کا معیار کیا ہے؟ جو بھی آپ کا آبجیکشن کرے گا, آپ یہ حقوق بشر کے خلاف کام ہو رہا ہے, آپ کا معیار کیا ہے؟ اگر آپ کا معیار قرارداد ہے, پھر میں اس لیے دوہرا رہا ہوں بات کہ دنیا میں یہی سسٹم رائج ہے. تو ہم نے یہ قرارداد کی ہے, تجربہ ہے, ہم نے یہ تجربہ کیا ہے, عاطفہ ہے, ہم نے وہ کیا ہے. آپ عقلی طور سے ثابت نہیں کر سکتے, لیکن ہم یہ ثابت کر رہے ہیں, ابھی ہم نے جو بحث کی ہے کہ جب اس کائنات کا خالق ہے جیسے فلاسفہ نہیں مانا ہے, اور اسلام نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے, اور اس چیز کو یہودیت اور مسیحیت بھی بیان کیا جاتا ہے, اس نے پرپس کے تحت دنیا کو بنایا ہے, تو حقوق اس نے رکھے ہیں. تو حقوق رکھا ہے جب نطفہ ٹھہر جائے اور مرنے تک, مرنے کے بعد تک اس کے اوپر جو پیچھے ورثہ گزر گئے ہیں ان کے اوپر حق ہے. یعنی جیسے پیریڈ زندگی کا گزر رہا ہے, اس کے حقوق تھوڑے سے ہوتے ہیں, لیکن اس کے حقوق معین ہیں. اور حقوق جب تک ثابت نہیں ہو سکتے جب تک کہ نیچرل قدرتی اشیاء کے درمیان رابطہ نہ ہو. کھانے کا اور معدے کا, انسان کے معدے کا رابطہ ہے آپس میں, آواز کا اور کان کا انسان کے رابطہ ہے, جو چیزیں باہر ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, اور آنکھ کا آپس میں رابطہ ہے. تو آپ اگر یہ آبجیکشن کر رہے ہیں کہ حقوق بشر یہ غلط ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ اس میں کیا رابطہ ہونا چاہیے اور کس معیار سے ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. اگر وہ آپ رابطہ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کے درمیان آپس میں کیا رابطہ ہے اور کس معیار سے ہے, بیس کیا ہے, آپ کی فنڈامنٹلز کیا ہیں آپ کے, جس اعتبار سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں, تو آپ ثابت نہیں کر سکتے. آپ صرف شور مچا سکتے ہیں قدرت کو لے کر, لیکن حقوق کب سے ہیں؟ اول پیریڈ سے آخر تک اسلام نے اس کو حق دیا ہے. آپ ابھی شور مچا رہے ہیں, اور یہ شروع کا ہوا سسٹم یہ سیکنڈ ورلڈ وار سے جب دیکھا کہ لوگ کافی مر گئے, تو پہلی حکومت جو تھی اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا, جو فرسٹ بلاک تھا, کہ یہ سسٹم دنیا پہ قبضہ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے. جب وہ سسٹم چینج ہوا اور سیکنڈ بلاک جو ہے سپر پاور بن گیا, تو اس نے کہا کہ اب اگر کوئی ہم سپر پاور بن گئے تو تیسرا بھی کوشش کرے گا سپر پاور بننے کی. مثال کے طور پر جیسے ایک آدمی کہے کہ میں نے ہائی اسکول کیا ہے, انٹر کیا ہے, پی ایچ ڈی کی ہے, یا میں جو ہوں مزدور ہوں, تو دوسرا بھی کہے کہ میں بھی بن سکتا ہوں. فطرت ہے. چوتھا کہے گا میں بھی بن سکتا ہوں. کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں بھی بن سکتا ہوں. تو انہوں نے سسٹم نکالا کہ اب اسے کنٹرول کیا جائے پوری دنیا کو, اور اپنی مٹھی میں لیا جائے. اس کا نام رکھا حقوق بشر یونائٹڈ نیشن, جس کا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ سسٹم شروع ہوا. لیکن اسلام نے 14 سال پہلے کہا, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام نے دیا. جتنے بھی دین اللہ نے بھیجے سب میں, جو جس زمانے کے اعتبار سے تھے, سب میں حقوق معین تھے کہ کس کا حق کیا ہے ادا کیا جائے. اور انبیاء کا کام یہ تھا کہ وہ بیان کرتے تھے تاکہ لوگ اس پر عمل کریں. تو حقوق انسان کے اوپر شروع سے اول وقت سے لے کر اور آخر تک, اور گزرنے کے بعد بھی جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے اوپر اسلام کہتا ہے کہ یہ حقوق ہیں. تو یہ ایک سسٹم ہے حقوق کا. ایک سسٹم وہ ہے کہ انسان, سوسائٹی چل رہی ہے, جب بوڑھا ہو گیا تو اٹھا کے جس طرح سے بچے کو ڈالتے ہیں پلے اسکول میں, اس طرح سے بوڑھے کو بھی ایک اولڈ ایج کا سسٹم چل رہا ہے, ہاسٹل میں ڈال دیا. بڑے افسوسناک یہ دیکھنے کو ملتے ہیں واقعات کہ وہ اپنے بزرگوں کو ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے اور انہیں اولڈ ایج ہاسٹل میں بھیج دیتے ہیں. تو یہ اس کا حق کیا ہے اسلام نے پہلے سے بتایا. اب اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے, حقوق بشر کے خلاف نہیں ہے. اور اگر مسلمان کوئی کام کر رہا ہے تو حقوق بشر کے خلاف ہے. اس کی خیر کیا عوارض ہوں, کیا وجوہات ہوں, لیکن یہی کہنا یہی ہے کہ آپ
کہ جو معیارات ہیں اس معیار سے جو آپ کی فلسفی ہے آپ حقوق بشر کو ثابت نہیں کر سکتے، لیکن اسلام نے کہا ہے کہ انسان کے اوپر حق اول وقت سے لے کر اور آخر تک اس کا حقوق رہتے ہیں۔ بہت اچھی بات لگی اللہ۔ میں نے جیسا کہ ابھی آپ سے ایک سوال اور کیا تھا کہ وہی کہ حاکم وقت پر اپنی عوام پر کتنا حق ہوتا ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اور اس پر اس حوالے سے ذرا کچھ بتائیے کہ دیکھیں جب سسٹم دنیاوی ہوتا ہے، جی، چاہے وہ شور مچائیں کہ ہم اس لیے بن رہے ہیں کہ دنیا میں عدالت لے کر آئیں گے، انصاف لے کر آئیں گے، جس کا جو حق ہے وہ دلوائیں گے، آتے تو یہی سوچ کر ہیں لیکن تخت پہ بیٹھ کر تھا جی ارادہ ان کا یہی ہوتا ہے، اور ایسا نہیں کہ ہر آدمی برا ہے۔ بہت سے لوگ یونائٹڈ نیشن میں بھی ایسے ہیں جی جو یہ چاہتے ہیں کہ واقعی انسان کو اس کا حق ملنا چاہیے، کوشش بھی کرتے ہیں، ہر جگہ ہر آدمی برا نہیں ہوتا ہے۔ تو حاکم جب بنتے ہیں تو ان کا ایم یہ ہوتا ہے، ہر آدمی جو پہنچتا ہے پاور میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم حق دلوائیں گے انسان کو۔ خود سوال اب یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا حق ہے، کیا اس کا حق یہ ہے کہ وہ پہنچ جائے پاور میں اور بھول جائے، یا اس کا حق یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ اگر اس کے خلاف احتجاج کریں تو کچھ چیز اس کو فراہم کر دے تاکہ وہ خاموش ہو جائیں۔ تو کچھ معیارات بنائے ہیں نہیں بنائے ہیں۔ اب پھر بیچ میں ایک بات آ گئی تو میں اس کا جواب دوں گا تھوڑا وقفے کے بعد، کہ یہ جو بحث اندر چل رہی ہے کہ حقوق الگ نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حق ایک ہوگا ہر انسان کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، یا یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا خلق کرنے والا ہے، اور جو ایک سسٹم کے تحت اس نے خلق کیا ہے اس کائنات کو، تو اس نے یہ کہا ہے کہ انسان کے اندر ہم نے ایک فطرت رکھی ہے، اور فطرت کے بارے میں آپ کسی بھی منطقے میں چلے جائیں، کسی بھی فلسفے میں چلے جائیں، ان کا کہنا یہ کہ فطرت وہ ہے انسان کی جو بدلتی نہیں ہے۔ جناب آدم کے دور سے لے کر اب تک وہ انسانوں کے اندر باقی ہے۔ مثال کے طور پر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ عدل کرے، کہا یہ فطرت میں، یہ ہر دور میں تھی۔ چاہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ انسان چوری بھی کر کے آ رہے ہیں 10 لوگ، تو سامان جو بانٹتے ہیں آپس میں وہ برابر بانٹتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ بے ایمانی کا دھندا ایمانداری سے کر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے، ان کی فطرت میں یہ ہے کہ حق انصاف، کہ ہمارے ساتھ وہ بھی برابر ہے، تو اسے ہمیں ان کی فطرت میں یہ ہے کہ حق انسان کا ادا کیا جائے، فطرت میں تو ہے، فطرت میں ہے۔ تو جب انسان کی فطرت ایک ہے ہر زمانے میں لے کے شروع سے اور اب تک، تو اس کے لیے حقوق بھی برابر ہوں گے۔ جو بنیادی حقوق ہیں تمام انسان کے لیے برابر ہوں گے، جس میں بنیادی حقوق میں آتا ہے حق حیات، زندگی گزارنے کا، جس کے تحت بتایا گیا کہ انسان نطفہ ٹھہرنے کے بعد بھی اس کو سخت نہیں کر سکتا، اس کو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا، کیونکہ اسے حق ہے اب زندگی گزارنے کا آگے۔ جب وہ پیدا ہو گیا تو اسے حق ہے۔ اب آپ اتنے دیکھتے ہیں، ہر یہاں سے لے کر ویسٹ میں چلے جائیں، اسپتالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو شور مچا رہے ہیں کہ انسان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ نام ہے تنظیم کا یونائٹڈ نیشن، بہت اچھی بات کہی، اور جس کے تحت چلتا ہے ہیومن رائٹ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ فطرت ایک ہے تو حقوق ہر جگہ ایک رہیں گے، فطرت بدلتی نہیں، اس لیے بنیادی حقوق، حق حیات، زندگی گزارنے کا حق، انسان کو بولنے کا حق، دیکھنے کا حق، سننے کا حق، کام کرنے کا حق، بہت سے شعبے ہیں اس کے، جیسے تجارت کرنے کا حق، کہیں گھر بنانے کا حق، کسی ملک میں جا کر رہنے کا حق، یہ تمام حقوق انسان کے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ زمانے پہلے لوگوں کے پاس علمی اعتبار سے اتنی ترقی نہیں تھی، تو انہوں نے طبقات میں بانٹ دیا تھا انسانوں کو، لیکن جو بھی دین انبیاء لے کر آیا آسمان سے، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا جناب ابراہیم سے پہلے ہوں یا مسلمان ہوں، ہر ایک کے ہاں، ہر انسان کے لیے بنیادی حقوق برابر ہیں، مساوی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان کا طبقہ جو ہے مزدوری کرتا ہے تو ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور یہ لوگ جو ہیں ان کے باپ دادا بھی حکومت کرتے آئے ہیں تو یہ معزز شخصیت ہیں۔
ایسا اسلام میں نہیں ہے. سب برابر ہیں, رہنے کا حق سب کو برابر ہے. ہر ایک مسئلہ ہے کہ جو جتنا پرہیزگار ہے وہ اللہ کے اتنا نزدیک ہے. یہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ایک سسٹم دیا اسلام نے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو, یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک کتنے ہو, کتنے اللہ کے نزدیک ہو, تو الفاظ کو بدل کے یوں کہا جائے کہ یہ دیکھو کہ اللہ کا حق کتنا ادا کر رہے ہو, سوسائٹی کا حق کتنا ادا کر رہے ہو, اور اپنے نفس کا حق کتنا ادا کر رہے ہو. اگر یہ تینوں حقوق بیلنس ہیں, جتنے زیادہ بیلنس رہیں گے اتنا اللہ کے زیادہ نزدیک رہو گے, اور جتنا ان بیلنس ہوں گے, آپ سوسائٹی میں کسی طبقے کا دعویٰ کر دیں تو آپ اللہ کے نزدیک نہیں ہیں. تو ایکوالٹی, برابری, سب کا حق ہے. اب اس میں مسئلہ آتا ہے جب یہ برابری سب انسانوں کو ہے تو قرآن نے کہا کہ لا تمشی فی الارض مرہن, زمین پر اکڑ کے مت چلو. یعنی تمہاری چال بھی ایسی ہو کہ جس سے تواضع, فروتنی, انسان کی چال سے پتہ چلے کہ یہ انسان اکڑا ہوا نہیں ہے, بلکہ اگرچہ ہو سکتا ہے ہر انسان جو اس طرح چل رہا ہے وہ اکڑ میں نہ ہو, لیکن اکڑ کا چال جو ہے وہ الگ ہوتی کا چال میں تمہاری اکڑ نہیں ہونی چاہیے. قرآن نے پھر دوسری جگہ کہا کسی چیز کو, دیکھیں یہ بات ایسی ہے کہ عام بات ہے, لیکن قرآن بار بار اس کو اللہ جو ہے قرآن میں بیان کر رہا ہے. کہا کہ اگر تم اکڑ کر کیوں چل رہے ہو, اب جو دو باتیں کہیں, نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑ کے برابر ہو سکتے ہو. تو اکڑنے کا مطلب کیا ہے, یعنی رائٹ ٹو ایکوالٹی. آپ کو زمین پر اکڑ کے چلنے کا, چلنے تک کا حق نہیں ہے, جس کے چلنے سے کسی دوسرے کو پریشانی نہیں ہوتی. آپ اکڑ کے چلیں, گردن اوپر کر کے چلیں, گردن نیچے کر کے چلیں, آپ جو ہے ہاتھ پھیلا کے چلیں, ہاتھ نیچے کر کے چلیں, جیب میں ڈال کے چلیں, کسی کو پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اس کے لیے لیکن کہا کہ حق یہ ہے کہ اکڑ کے مت چلو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سوسائٹی میں ایک ایسے فعل کے تحت کہ جس سے سوسائٹی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس میں بھی آپ سوسائٹی سے الگ نہ ہوں, انسان سے الگ نہ ہوں, انسان سے اپنا حق زیادہ نہ سمجھیں, تو دوسرے افعال میں بھی ہر کام میں جو بنیادی حقوق ہیں وہی آپ کو انسان کے برابر ملیں گے, اس سے الگ نہیں ملیں گے. اسے کہا گیا رائٹ ٹو ایکوالٹی. اب بولنے کا حق ہے, اب آپ بولنے کو تو روک نہیں سکتے. اس پر یہ جو آپ کا موضوع ہے کہ حاکم کے کیا حق ہیں, تو امام علی نے اس میں کہا کہ بولنے کا حق ہے, لیکن اس میں قید لگائی. کہا کہ میرے پاس آ کر میری چاپلوسی نہ کیا کرو, اور میرے پاس آ کر اس طرح سے نہ بیٹھا کرو کہ جیسے ایک ظالم حاکم کے تحت بیٹھتے ہیں. یعنی حاکم کا حق یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا رہے کہ لوگ اس کی طرف رغبت حاصل کریں. وہ ابھی بات انشاءاللہ آئے گی. اور پھر کہا کہ جو بھی بات حق ہوا کرے وہ بیان کیا کرو. اب دیکھیں اگر بیان نہ ہو حقوق کس کا, کیا جو بات حق ہے, زبان کو بولنے کا حق ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ایک سادی سی بات کو امام علی علیہ السلام نے لوگوں تک پہنچایا جو شاید عوام اس سے متوجہ نہ ہو جائے. کہا کہ من استثقل علیہ العدل یا من استثقل علیہ الحق اور عدل یورز علیہ. اگر انسان کے لیے یعنی حاکم کے لیے یہ مشکل ہو جائے, بہت پریشان کن بات ہو, پریشان کرنے والی بات ہو, بہت بوجھ ہو اس بات کے, اس چیز کا حاکم کے اوپر کہ وہ اس سے کوئی انسان آ کر حق بات کہے, یا جو حقوق لوگوں کے ادا نہیں کیے جا رہے ہیں وہ اس حاکم سے کہے. دو باتیں, ایک تو حق بات کہنا اور ایک لوگوں کے حقوق جو ادا نہیں کیے جا رہے ہیں وہ حاکم کو بتانا. یہ حاکم کو گرا گزرے تو جو قوانین ہیں وہ معاشرے میں نافذ کرنا اور زیادہ بھاری ہو جائے گا. جب حاکم سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میرے معاشرے میں کیا ظلم ہو رہا ہے اور معاشرے کس کے حق پامال ہو رہے ہیں, تو وہ اس کو ان قوانین کو لاگو کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. لوگوں تک اس کی رسائی
اور زیادہ مشکل ہوگی جب سننے کے لیے تیار نہیں تو پہنچائے گا کیا. تو حاکم کا حق یہ ہے کہ لوگ اگر اس کے سوسائٹی میں جو ظلم ہو رہا ہے یا حقوق کی پامالی ہو رہی ہے وہ سننے سے دریغ نہ کرے بلکہ اسے سنیں. یہ امام علی نے ایک بات کہی. اس کے بعد امام علی نے جب مالک اشتر کو بھیجا تو مشہور خط ہے جو پورے حکومت کا جو سسٹم بنایا ہے کتنا لاجواب، جو آج بھی دنیا بھر میں اس کو یونائٹڈ نیشن نے باقاعدہ اس کو جی 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 بالکل دیکھا ہے، عرب کو پیش کیا کہ یہ دیکھیں یہ ہے نظام کتنا خوبصورت بنا ہے. تو اس کو ان سے کہا مالک اشتر سے. دیکھیے بنیادی باتیں اس لیے کہ ہر بات اہم ہے. بالکل بالکل بالکل. جو میں ایسا نہیں ہے کوئی لفاظی کر رہا ہوں ادھر ادھر سے بات، ہر بات ہر نقطہ اہم ہے. اور ہو سکتا ہے یہ جتنے بھی سوالات ہیں آج پورے نہ ہو پائیں. اس کو کہا امام علی نے کہ حاکم جب بنا کر بھیجا خط دیا کہ دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو خاص لوگ ہوتے ہیں جس طرح سے آج کی حکومت میں کیبنٹ ہوتی ہے یا ملنے جلنے والے خاص، تو ایک عوام ہوتی ہے. تو کہا کہ تم خاص لوگوں کو ناراض خوش کرنے کے لیے عوام کو ناراض مت کرنا بلکہ ان کے حقوق کی رسائی کرنا. اگر ان کے حقوق پامال ہو رہے ہوں اس ایک خاص کی وجہ سے تو اس خاص کی طرف توجہ مت دینا، ان عوام کی طرف توجہ دینا. کتنی بڑی بات. دیکھیں ایک بات یہ کہی کہ تم جب وہاں پر جاؤ تو ایک وقت ایسا رکھنا جہاں پر لوگوں سے ملنے جلنے کی رسائی عام ہو، عام آدمی بھی آپ سے مل سکے. ایک ایسا وقت رکھنا تاکہ ہر انسان اپنی خواہشات پریشانیاں تمہیں بتا سکے، تمہارے سامنے پیش کر سکے. جیسا کہ کچھ اسلامی حکومتوں میں ہے، جیسا کہ رہبر کے وہ بھی ایک خطوط لکھنے کا ذریعہ ہے جس کو کئی لوگوں نے بتایا مجھے کہ رہبر باقاعدہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ جو آج کل سسٹم ہے تو کہا نیٹ کے تھرو بھی کر رہے ہیں. جی باقاعدہ اگر دوریاں بھی ہیں تو وہ بھی اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے سوالات اپنے پہنچتے ہیں وہاں تک اور دیکھ لے جاتے ہیں. اور آج بھی کچھ رہبر ہمارے ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ اس پہ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ حاکم جو بن رہا ہے اس کو یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے. اس کے بعد یہ کہا کہ جہاں تمہیں بنایا جا رہا ہے حاکم وہاں پر دو طریقے کے لوگ ہوں گے. واما اخوانہم فی الدین، ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو تمہاری مثل ہے لیکن دین دوسرا ہے. ان کا دین دوسرا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے امام علی کا دو جملوں میں، پورا خط نہ اٹھائیں، صرف دو جملوں میں. فیہ صنفان، دو قسمیں ہیں. کیا؟ اما اخوانہم فی الدین، ایک تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور دوسرے تمہاری طرح کے انسان ہیں. پورا حقوق بشر بیان کیا کہنے ہیں، ان کے ساتھ بھی نا انصافی نہ ہونی چاہیے. دو جملوں میں پورا حقوق بشر کہ ان کا اپنا حق ہے، ان کا اپنا حق ہے، کسی کے حق میں کوتاہی نہ ہو، نا انصافی نہ ہو. تو حاکم کا حق یہ ہوا کہ حاکم کے سامنے اپنے جو رسائی پیش کر سکے، اور حاکم کو اگر ناانصافی کہیں ہو رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ حاکم یہ کہے کہ میں بن گیا ہوں، پاور میں ہوں، یہ کہاں میرے پاس آ رہا ہے. زبردستی نہیں. ان کو سننا چاہیے، اور اگر اس کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے، حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس کو گراں گزرتا ہے، اس کو بتایا جائے تو اس کی رسائی اور ان کو دور کرنے کا اسے اور زیادہ گراں گزرے گا. یہ ایک سسٹم بتایا. قبلہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پرائیویسی جو انسان کی ہے اس میں اسلام مذہب میں پرائیویسی کو کہاں رکھا گیا ہے؟ پرائیویسی کا ہمارے جو معاشرے میں سسٹم ہے جی وہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک انسان جو لباس پھٹا پرانا سا پہنا ہوا ہے یا سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، اب وہ چاہے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے یا متفکر ہے، کوئی بھی ہے، اسے سوسائٹی دیکھتی ہے کہ یہ اس کا کوئی سوسائٹی میں حق نہیں. ایک انسان جو بہترین ڈریس پہنا ہوا ہے اور بہترین لباس میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑی وغیرہ بھی ہے
اور اس سے اور اضافہ کیا جائے تو 4 لوگ اس کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، تو کہیں گے اس کا حق ہمارے اوپر بہت بنتا ہے، اور اس کو ہم، وہ ایک معزز شخص ہے، جبکہ بیان کیا کہ معیار جو ہے رائٹ ٹو ایکوالٹی، کسی کو تکبر کرنے کا حق نہیں ہے، سب برابر ہے۔ اب اس میں 2 مسئلے آتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو آتا ہے، اسلام ایک طرف سے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اسے روکا جائے اور نیکی کی ہدایت کی جائے، نیک کام اس سے کہا جائے کہ آپ یہ نیک کام کیجیے۔ اس کے ذیل میں جو انسان ایسی باتیں کر رہا ہے جو کسی کو پتہ نہیں ہے، اور ایک تو لوگوں کو پتہ ہے یا چند لوگوں کو پتہ ہے، تو جن لوگوں کو پتہ ہے اور وہ شہرت عام نہیں ہوئی ہے بات، تو انہیں حق نہیں ہے کہ وہ بات دوسروں کو جا کر بتائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باوجود۔ یہ بات ہے۔ گناہ کبیرہ میں لکھا گیا، آیت اللہ دستغیب شیرازی جو ہے انہوں نے لکھا کہ کسی کے خط کا مضمون پڑھنا گناہ کبیرہ میں، کچھ انہوں نے گناہ کبیرہ لکھے، اس کے بعد ایک لسٹ دی لاسٹ میں کہ یہ بھی علماء نے گناہ کبیرہ کہا ہے، خط کا مضمون پڑھنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ کسی کے گھر میں جھانکنا گناہ کبیرہ، اگر کوئی نہ بھی ہو پھر بھی جھانکنا گناہ کبیرہ میں سے۔ تو اسلام نے انسان کی پرائیویسی کو بڑا کتنی اہمیت دی ہے، اور بڑی اہمیت۔ کیا آپ کسی کے خط نہیں پڑھ سکتے، کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے، گھر میں نہیں جھانک سکتے، یعنی گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کس کو کیا لکھ رہا ہے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر وہ اکیلے میں کوئی گناہ کر رہا ہے تو آپ کو باہر بتانے کا کوئی حق نہیں ہے جب تک وہ خود عام نہ کرے۔ عوامی طور پہ اگر ہے تب تو آپ دخل ہے اس میں جو بھی حق ہوا، لیکن پرائیویسی میں آپ بڑی اہمیت دی گئی ہے کہ اس کو، یہ تو لوگوں کی بات ہے، خدا نے خود اہمیت دی ہے، جبکہ اللہ چاہے تو گناہ گار کو ذرا سی دیر میں رسوا کر دے، جیسا کہ آپ نے بلکہ کہا گیا ہے نا کہ کسی دوسرے کے گناہوں کو اوپر آپ پردہ ڈالے رکھیں، اس کو اجاگر دوسری جگہوں پر نہ کرے جائیں۔ جی جی، اچھا، یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو انسان مثلا دیکھ رہا ہے کسی گناہ تو وہ اس کا ذکر عوام میں نہ کرے، زیادہ نہ کرے۔ اب یہ ہے، اس کو دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو وہی غیبت اور تہمت، وہی آ گیا۔ اب یہ پھر پلٹ کے آتے ہیں، رائٹ ٹو اسپیچ ہے، آپ کو بولنے کا حق ہے، لیکن مطلقاً حق نہیں ہے، اس کے کچھ قوانین ہیں۔ اگر کوئی انسان، اور خاص کر وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کا یعنی اللہ کا مطلب کائنات کے سسٹم مانتے ہیں، تو اگر آپ ان کے کیا نام ہے کوئی گناہ کر رہے ہیں اندر، تو آپ کو حق نہیں ہے باہر جا کر بتائیں۔ یہ اتنا ایک یہ دوسرا رائٹ ٹو اسپیچ ہے، ایسا نہ ہو کہ فلاں نے ایک کام انجام نہیں دیا پھر بھی آپ جا کے باہر کہیں۔ اگر وہ اس نے انجام دیا ہے اور آپ باہر جا کر کہہ رہے ہیں تو غیبت ہے، یعنی بعد میں وہ سنے گا تو ناراض ہوگا، اس نے وہ کام انجام دیا ہے، باہر جا کے کہیں گے غیبت ہے، اور اس کی سخت ممانعت قرآن نے کی ہے۔ اور اگر باہر جا کے آپ وہ کہہ رہے ہیں جو اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس کا نام تہمت ہے، تو اس سے زیادہ گناہ ایسا ہو گیا آگے۔ تو ہم قبلہ چاہیں گے کہ اس موضوع پر آگے بھی گفتگو رہنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ایک وقت محدود ہوتا ہے اور اسی میں ہمیں یہ ایپیسوڈ مکمل بھی کرنا ہوتا ہے، تو آگے بھی ہم چاہیں گے کہ اس موضوع پر کچھ نہ کچھ گفتگو رہنی چاہیے۔ ناظرین، بڑا اہم موضوع تھا کہ حقوق بشر، حقوق انسانی، انسان نے اس دنیا میں خلق ہوا اور اس کے اوپر کیا کیا حقوق ہوتے ہیں، کیسے کیسے اسے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بڑے اچھی گفتگو قبلہ نے کی، اور اس حوالے سے بہت سارے سوال میرے ذہن میں تھے بھی، اور میں چاہتا بھی تھا کہ قبلہ سے اور بھی سوالات کروں، لیکن ہمارے وقت نے ابھی اجازت نہیں دے رہا۔ قبلہ، ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہدایت ٹی وی کے اس دہلی اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اس خاص موضوع پر آپ نے ہمارے ناظرین کو، ہمارے سامعین کو سے گفتگو کی۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آپ کا یہ میزبان سلیم امروی آپ سے اجازت چاہتا ہے، بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا،